تعلیم ہر انسان کا حق ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کی استطاعت ہر کوئی نہیں رکھتا۔ امریکہ میں گورنمنٹ اسکولوں میں اگرچہ مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے، تاہم کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر تعلیم کے اخراجات برداشت کرنا ہر طالب علم کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں مدد کے لیے امریکی حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جاتے ہیں۔ جسٹن ڈریگر نیشنل ایسوسی ایشن آف اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایڈ ایڈمنسٹریٹرز کے صدر ہیں۔ اس نظام کے بنیادی حصوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی تعلیمی ادارے نے داخلہ دے دیا ہے تو آپ کو تعلیمی قرض ضرور دیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کی آپ کی قابلیت اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد طالب علم کو یہ قرض لوٹانے کے مراحل کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ یہ قرض عموماً اقساط کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، تاہم اس کے حجم میں سود کے باعث مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور قسطوں کی ادائیگی میں دیر کرنے یا قرض ادا نہ کر پانے کی بھی طالب علموں کو بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ In the short term, being delinquent mostly affects your credit score, credit report. قرض ادا کرنے میں تاخیر سے قلیل مدت میں آپ کا مالی ریکارڈ متاثر ہوتا ہے، جو ملازمت حاصل کرنے یا گھر خریدنے میں مسئلہ بن سکتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان تب ہوتا ہے جب طالب علم قرض ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں نہ صرف رقم وصول کرنے والے ادارے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بلکہ حکومت بھی آپ کی تنخواہ سے پیسہ کاٹنے لگتی ہے، اور آپ کو آئندہ تعلیم کے لیے قرض بھی نہیں ملتا۔ Security benefits if you have them, portions of your wages if you are working. امریکہ میں ملازمت کی تلاش ان دنوں ایک بڑا مسئلہ ہے، اور قرض کے بوجھ تلے دبے طالب علموں کے لیے بے روزگاری یا امید سے کم آمدن کے سبب تعلیمی قرضے ادا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایلیسا کننگھم کا تعلق واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ فار ہائر ایجوکیشن پالیسی سے ہے۔ قرض چکانے سے قاصر ہر ایک شخص کے مقابلے میں 2 افراد ایسے ہیں جنہیں رقم ادا کرنے میں تاخیر ہوئی۔ امریکہ میں ہر 5 میں سے 2 طالب علموں کے لیے تعلیمی قرض چکانا آج مشکل ہے، لیکن تعلیم مکمل کر لینے والوں کو اس مسئلے کا سامنا کچھ کم ہوتا ہے۔ نیو یارک کے محکمہ تعلیم سے منسلک فرینک پالمن کو گریجویشن کے بعد $12,000 کا تعلیمی قرض ادا کرنے میں 16 سال لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کے نظام میں توجہ صرف رقم کی وصولی پر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ایسے پروگرام بھی چلائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے ہائی اسکول کے طلباء کو کالج کے لیے قرض لینے اور اسے ادا کرنے کے طریقوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ایلیسا کننگھم کہتی ہیں کہ امریکہ کی وفاقی حکومت مالی مشکلات کے باوجود طالب علموں کو قرضوں کی فراہمی بند نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے بہت سے ہونہار اسٹوڈنٹس بھی تعلیمی مواقع سے محروم ہو جائیں گے۔ اور نیشنل ایسوسی ایشن آف اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایڈ ایڈمنسٹریٹرز کے جسٹن ڈریگر کے مطابق وفاقی حکومت کے اس نظام کو ختم کرنے کے بجائے اس میں کچھ تبدیلیاں لا کر اسے طالب علموں کے لیے مددگار بنایا جا سکتا ہے۔ I think we have to do 2 things. We need to make sure that the grant to loan ratios are right in this country. ہمیں قرض کے مقابلے میں گرانٹس کی تعداد میں اضافہ کرنا ہوگا تاکہ کم مالی وسائل کے حامل طلبہ کو قرض کے جال میں پھنسنے سے بچایا جا سکے، اور یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ انہیں تمام تر معلومات تک رسائی ہے اور وہ ان سے مدد لے رہے ہیں۔ So that there's no risk of them falling delinquent or defaulting. امریکہ کی وفاقی حکومت کے ان قرضوں سے غیر ملکی طلبہ مستفید نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا فائدہ کم از کم امریکی طلبہ کو مکمل طور پر ہو، اس کے لیے ماہرین زور دے رہے ہیں کہ تعلیمی قرضوں کی ادائیگی کے نظام اور اس میں دی گئی چھوٹ کے بارے میں طالب علموں کو مکمل معلومات فراہم کی جائیں، تاکہ وہ نادہندہ ہونے کے بجائے معاشرے کے ایک فعال شہری کے طور پر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔